جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہے وہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جان سکتے. آج میرے حبیب کے گھر اس کا وہ بیٹا پیدا ہو رہا ہے کہ جس کے ذریعے میں عالمین کے سارے جوانوں کی نجات فرماؤں. تو آج جس مولود کی ولادت ہے، اب جب امام حسن علیہ السلام کا نزول ہوا، آغوش رسالت مآب میں آئے. رسالت مآب میں آنے کے بعد امام حسن نے مسکرایا، کہا نانا سلام علیکم. نانا کو سلام کیا، امام کا نزول ہوا، فرشتے آئے، مبارکبادی ہوئی. ابھی جو فاطمہ زہرا کا گھر تھا وہ ایک محفل کدہ بن گیا. ہر ایک فرشتہ آ رہا ہے، رسول کو مبارکبادی دے رہا ہے، علی کو مبارکبادی دے رہا ہے، ہر ایک مبارکبادی دیتے جا رہا ہے اور اپنی قسمت آزمائے جا رہا ہے. ہر ایک کو مبارکبادی دینے کے بعد سارے فرشتے جب آسمان پہ جانے لگے تو ایک فرشتہ وہاں بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تمہارے جسموں سے ایسی خوشبو تاری ہو رہی ہے کہ گویا ہم نے آج تک ایسی خوشبو محسوس نہیں کی. سارے فرشتوں نے کہا ہم رسول کے گھر پر گئے تھے، آج رسول کے گھر رسول کا نواسا آیا ہے، ہم وہاں سے مبارکبادی دے کر آ رہے ہیں. اس فرشتے نے بھی کہا مجھے بھی لے کر چلو. اب جو فرشتہ رسول کے گھر پر آیا انہوں نے مبارکبادی قبول کی. اب وہ فرشتہ بھی مہکنے لگا اور ساری فرشتے مہکتے ہوئے آسمان و زمین اس طریقے سے خوشبو نما ہوئی کہ ایسی خوشبو عالمین میں کبھی نہ ہوئی. صلوات پڑھیں. آئیے ہم آج کی جشن کا آغاز کرتے ہیں اور ہم جس اہل تشیع کے ماننے والے ہیں، ہمارے ہاں یہ ہے کہ قرآن ناطق، قرآن صامت، قرآن اور اہل بیت کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. اگر قرآن کسی نے لیا، اہل بیت کو چھوڑا تو اس کی نماز باطل، اس کا ٹھکانہ جہنم. اگر وہ یا کسی نے اہل بیت کو لیا، قرآن کو چھوڑا، اس کی نمازیں، اس کی عبادتیں سب باطل، اس کا بھی ٹھکانہ جہنم. لیکن 73 فرقوں میں سے اس کائنات میں ایک ہی فرقہ ایسا ہے جو جنت میں جائے گا اور وہ اہل تشیع ہے، یعنی فقہ جعفریہ. وہ اسی لیے جنت میں جائے گا کیونکہ قرآن پاک اور رسول اللہ کا فرمان یہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت، میرے بعد قرآن اور اہل بیت کو لے کر رہنا، یہاں تک کہ قرآن اور اہل بیت کو تھامے رہنا. گویا جنت میں بھی جب تم جاؤ گے تو وہاں پہ بھی آ کر قرآن اور اہل بیت میرے سامنے ایک ساتھ آ کر ملیں گے. اسی لیے ہم اپنی محفل ہو، مجالس ہو، تو ہم اپنی محفل یا مجالس کا شروعات استقبالیہ جو رہتا ہے اس میں ہم قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. آئیے ہم آج کے اس پروگرام کو آغاز کے لیے میں دعوت سخن دینا چاہوں گا شعبان علی صاحب کو کہ وہ آئیں اور قرآن مجید کی تلاوت سے اس محفل کا آغاز کریں. بر محمد و آل محمد صلی اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صل احسن. ماشاءاللہ یہ بڑی اچھے انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. شاعر پڑھ کے یہ کہتا ہے کہ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے. دیکھیے کہ یہ ماہ مبارک رمضان ہے جس میں قرآن نازل ہوا اور میں کہوں گا دیکھیے اللہ نے بھی کیا خوشنما طریقے سے اہل بیت کا نزول اس ماہ مبارک میں کیا کہ 23ویں شب کو ماہ رمضان کی قرآن آسمان سے اترا، 15ویں کو بولتا قرآن سامنے اترا. مطلب دونوں قرآن جب ملے تو وہ راستہ جنت تک جاتا ہے. شاعر پڑھ کے آگے یہ کہتا ہے کہ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے. بطور خاص سماعت فرمائیں گے ذرا. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے.